یہی آئیڈیالوجی سیکھتے ہوئے, یہی پاک اسٹڈیز سیکھتے ہوئے, تو جو شاید نفرت آپ نے ہندوؤں کے لیے سکھائی تھی وہ اور کمیونٹیز میں بھی جا رہی ہے, موب لنچنگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا تو ہم اپنا بھی ذکر کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ اب جو یہ ہندوتوا جنریشن انڈیا میں بن رہی ہے. آپ کو یاد ہے ایوب خان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی کہ 1962 کانسٹیٹیوشن, اس میں پاکستان کو کہا گیا تھا ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان, اسلامک ریپبلک ختم ہو گیا. ہمارا سٹیزن اس کے پاس نہ رائٹس ہیں وہ والے جس کو انجوائے کرے, نہ وہ ڈیوٹیز ہیں جو اس نے پرفارم کرنی ہے, دے آر ماسز. تو ان حالات میں پھر لیڈر ڈومینیٹ کر رہا تھا. سیدھی سیدھی ریسزم جس طرح وہ مہاجروں کے بارے میں لکھ رہے ہیں, تو وہ جو ایک ڈیسیجن تھا کہ کراچی کو الگ کرنا اور اتنی بے دلی سے کرنا, اور جب سندھ اسمبلی میں ریزولوشن آئے تو اسمبلی ہی ڈیزالو کر دینا, کیا اسی نے یہ سندھی مہاجر کانفلکٹ جنم دیا ہے؟ 1849 میں وار نہ ہوتی تو, اور اس سے پہلے فسادات نہ ہوتے جس میں ہندو نے مسلم کو مارنا ہے, مسلم نے ہندو کو مارنا ہے. سکھ کا بھی یہ فرض تھا کہ مسلمان کو مارے. پاکستان کے علاقے جو ہیں, علاقائی تاریخ نہیں, یہ تو پھر بہت زیادہ اس کا مطلب ہے کہ سندھی نیشنلزم, بنگالی نیشنلزم جنم لے گی, پختون نیشنل نہیں. تو دونوں طرف بین لگ گیا ایک طرح سے. آپ کے رام لیلا منانا ہے تو سڑک پہ آئیں گے, عید میلاد النبی کے لیے سڑک پہ آئیں گے. یہ ریلیجیس ڈیمونسٹریشنز یہ ماحول کا حصہ بن گئے اور اس کی اجازت ملی. تو مسلم لیگ جنگ کے خلاف نہیں تھی, ہندوستان کے جنگ میں حصہ لینے کے خلاف نہیں تھی جو کانگریس تھی. تو پھر اس وقت انگریز سرکار کا اور جناح صاحب کا ایک طرح سے کوآپریشن پارٹنرشپ شروع ہوا جو تھرو آؤٹ وار ایئر رہا. بہت بحث ہوتی رہی ٹو نیشن تھیوری پہ. مثال طور پر 1954 میں مسلم لیگ واز ڈاؤٹڈ ان ایسٹ پاکستان. تو جی اٹس اے فیلئر آف ٹو نیشن تھیوری کہ پاکستان ایک سیسیڈنگ اسٹیٹ تھی, انڈیا جو تھا وہ ایک سکسیسر تھا. دلی پولیٹیکل سینٹر, گورنمنٹس, دا وے سسٹم واز ورکنگ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانا. ہیلو السلام علیکم. جو لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے شاید ایک بھی کتاب پڑھی ہو تو وہ اس چینل کے فینس نے وہ پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان ہی پڑھی ہوگی, کیونکہ آلموسٹ میں ہر ویڈیو میں ان کی کتاب کا ذکر کرتا ہوں. سالوں سال کتاب کا ذکر کرنے کے بعد فائنلی یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے. ڈاکٹر محمد وسیم ہمارے ساتھ ہیں, لمز میں پڑھاتے ہیں, پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان کے ساتھ کئی کتابوں کے آتھر ہیں. ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ اپنی نئی کتاب پر کام کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل سر, اٹس این ایبسلیوٹ آنر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. جی سر, زبردست. سر ہم آج کل جو ہم لوگ ہیں تھوڑے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پروگریسو باتیں کرتے ہیں, ان کو بڑا برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو اتنے سال ٹو نیشن تھیوری کی کرٹیسزم کر رہے ہو, اس کو برا بول رہے ہو, اس کو برا بول رہے ہو, اب نیکسٹ ڈور دیکھو. تو اپنوں پر آنے سے پہلے جو انڈیا میں ہو رہا ہے, آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ کیوں ہمیں ایک انٹلیکچوئل پاسٹی نظر آ رہی ہے انڈین لبرلز میں؟ دیکھیے, پاسٹ کو ریکریٹ کر رہے ہیں دونوں ملک. تو پاکستان میں شروع سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر مل گیا, وہ تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی, جس کو ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے جانا جاتا. تو ہم تو اس سے اسٹارٹ ہوئے. تو وہاں پہ ابھی سیکولرزم کا زور شور تھا ان ٹرمز آف ریٹرک. تو 50s 60s تک رہا نہرو اینڈ وٹ ایور. تو اس کے بعد سے وہ جو خوف تھا, ڈر تھا جو پاکستان بنانے والوں کو کہ یہاں پہ وہ ہندو دھرم کا ابال آئے گا, تو وہ آیا ایک یا زیادہ 2 جنریشن کے بعد. تو اب وہی بات ہے فہمیدہ ریاض ہو رہی کہ ہمارے جیسے ہی تو انہوں نے بھی وہی کیا کہ پاسٹ کو ریکریٹ کریں اور ایک بڑا کیلیبریٹڈ ریکریشن ہے پاسٹ کی. مثال کے طور پہ نان مسلم رولرز ہمارے ہاں جو ہے ان کو ہسٹری سے نکال دیں, اور
انڈیا میں نان مسلم نان ہندو رولرز جو ہوں گے جو ہیں ان کو ڈی ایکنالج کیا جا رہا ہے اس وقت. مثال کے طور پہ مغل سارے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب کلونیلسٹ تھے اور ہم 1000 سال کلونیل رول کے تحت جی رہے تھے وٹ ایور. سو پاسٹ کو جو ان کے ہیروز ان کے پرانی جو پاسٹ گلوری کا ایک کانسیپٹ ہے وہ دونوں ملکوں میں ہے اور وہ لیجٹمیسی فراہم کرتا ہے پریزنٹ رولنگ ڈسپنسیشنس کو. تو یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہے جو رولرز پر کہ وہ لیجٹمیسی ان کے ایکشن سے اگر نہیں آ رہی یا کانسٹیٹیوشن پہ پوری طرح چلنے سے نہیں آ رہی تو کم از کم پاسٹ کا وہ حصہ جس کو عوام ایکسیپٹ کرے گی ایز سورس آف لیجٹمیسی تو وہ اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. تو دونوں ملکوں میں ہسٹری ری رائٹ کی جا رہی ہے. وہاں پہ تو بہت شور ہے, بہت اس کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے بی جے پی کے انڈر جو ہسٹری لکھی جا رہی ہے ہندوستان کی وہ نفرت سے بھرپور ہے اور اس کو بدلا جائے اینڈ وٹ ایور. تو وہ نیگیٹو مائنڈ انفارچونیٹلی نیشنلزم کے ساتھ آیا ہے. نیشنلزم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ادر. تو ہم نے ادر بنایا. 47 میں پارٹیشن ہو گئی. تو پارٹیشن میں انڈیا گاٹ انڈیپینڈنس, ٹھیک ہے, تو ایٹ دا پرائس آف پارٹیشن. پاکستان گاٹ انڈیپینڈنس ایز دا ریوارڈ آف پارٹیشن. تو ہمارے ہاں یہ دونوں ملکوں میں یہ بہت بڑا تضاد ہے. سر کیا یہ وجہ ہوگا کہنا کہ ہمیں جس طرح آپ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ایک ہندو ڈیمن بنانا پڑا اپنے ملک کی کہانی بنانے کے لیے, ایک کمیونٹی کو ڈیمنائز کرنا پڑا. یہ فلسفے میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ادر بناتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی اس کے اراؤنڈ فارم ہو جاتی ہے. پھر بھی اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو 1947 سے تھوڑا بہتر تھا. ضیاء الحق جب آئے تو کام اور خراب ہوا. پھر آہستہ آہستہ اب جب تیسری جنریشن آ چکی ہے یہی سبق سیکھتے ہوئے, یہی آئیڈیالوجی سیکھتے ہوئے, یہی پاک اسٹڈیز سیکھتے ہوئے, تو جو شاید نفرت آپ نے ہندوؤں کے لیے سکھائی تھی وہ اور کمیونٹیز میں بھی جا رہی ہے. موب لنچنگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا تو ہم اپنا بھی ذکر کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ اب جو یہ ہندوتوا جنریشن انڈیا میں بن رہی ہے یہ تو پھر ایک جنریشنل پروجیکٹ جو چلتا آ رہا ہے. یہ تو ہم پھر اگلے سالوں تک اس کو دیکھیں. اٹس انفارچونیٹ, لیکن جو حالات ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ جو پہلی جنریشن تھی اٹ واز ایجوکیٹڈ ان وٹ واز سیکولر برٹش انڈیا. آپ کو یاد ہے ایوب خان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی کہ 1962 کانسٹیٹیوشن اس میں پاکستان کو کہا گیا تھا ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان. اسلامک ریپبلک ختم ہو گیا. تو آج تک اس پہ کرٹیسزم ہوتی ہے ایوب خان پہ. مطلب یہ تھا کہ ایوب خان واز ایجوکیٹڈ براٹ اپ ان دوز سرکمسٹانسز ویئر ایڈیولوجیکل ہولڈ واز ناٹ سو اسٹرانگ. 47 سے پہلے کا نہرو گاندھی یہ سب لوگ اس دور کی پیداوار ہیں. تو ابھی ہندوؤں میں ہندو مت کی کمٹمنٹ اور پاکستان جو بنانے والے تھے ان میں اسلام کی اس طرح کی تعبیر نہیں تھی جو بعد میں پیدا ہوئی. تو اگلی جنریشن جیسے آپ نے کہا وہ پھر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی پیداوار ہے. اور ہندوستان میں ایک یا دو جنریشن اس کے بعد لیٹ 20 سینچری اب وہاں وہی جنریشن ایک تیار ہوئی ہے جس نے فائنلی 2000 سال پیچھے جانا مناسب سمجھا ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہے وہ کتاب آئی تھی دا وونڈیڈ سویلائزیشن. ناردرنرز آتے رہے سینٹرل ایشیا سے مذہب مسلمان اور انہوں نے ہماری تہذیب کو زخمی کیا. پھر اس کے بعد وہ ٹیمپلز کی بربادی اور وغیرہ وغیرہ وہ ساری کہانی. تو اس میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے جو کانفلکٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اس نے ان دونوں کو قریب نہیں آنے دیا. اگر فار ایگزامپل 47 46 میں 47 48 اینڈ 49 میں وار نہ ہوتی تو
اور اس سے پہلے فسادات نہ ہوتے جس میں ہندو نے مسلم کو مارنا ہے، مسلم نے ہندو کو مارنا ہے، سکھ کا بھی یہ فرض تھا کہ مسلمان کو مارے. یہ جو ایک ابال آیا اس وقت، وہ تھا سارے کے سارا مذہب کے نام پہ. تو یہ پارٹیشن ان اے وے provided to us the defining variable of religion. اس نے ریلیجن پاکستان کی تو بنیادی تھا، لیکن فسادات نے مذہب کو اور اجاگر کیا. آپ نے ہندو کو مارنا، آپ نے مسلمان کو مارنا. تو اس سے اور اس کے بعد سے وار یا نیئر وار سچویشن 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے. تو میرا خیال ہے قریب آنے نہیں دیا جا رہا ایسے رولنگ ڈسپنسیشنز ہیں دونوں ملکوں. پارٹیشن کیا آپ کہیں گے کہ اس نے بدل دیا، یا آپ کہیں گے کہ تھوڑا کرسٹلائز کر دی ہے آئیڈینٹیٹیز؟ کیونکہ ساورکر کی رائٹنگز پریسیڈ پارٹیشن، دس آئیڈیا آف واٹ اے مسلم از، ہاؤ مسلم از ڈفرینٹ. اس میں ظاہری بات ہے برطانیہ اور کلونیلزم کا بہت زیادہ رول ہے ان ڈیفائننگ دیز آئیڈینٹیٹیز. منو پلے نے بہت اچھا اس کو ڈسکرائب کیا تھا کہ بھائی ڈفرینسز تھے، بٹ کمیونلزم اسپیسیفکلی جو ہے وہ ایک کلونیل انوینشن ہے. تو یہ جو ایک کرسٹلائزیشن آف ہندو آئیڈینٹیٹیز ہے، اینڈ اٹس کمنگ فرام تھاٹ لیڈر اسپیشلی مسلمانوں میں جو شاید خود اتنے زیادہ پریکٹسنگ مسلمز نہیں ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دونوں طرف پریکٹسنگ ہندو اور پریکٹسنگ مسلمز نہیں تھے جو لیڈ کر رہے تھے موومنٹس. دے ور بروکرس بٹوین دی انگلش اسپیکنگ colonial state and their relative and respective communities. ان میں دونوں میں جو تضاد ہے اگر اس طرف ہندوؤں میں اور ادھر ہمارے یہاں، وہ بعد کی پیداوار ہے. اس وقت وہ ایک زبان بول رہے تھے. لیکن آپ نے ذکر کیا ساورکر کا. موومنٹس جو ہیں جو شروع ہوتی ہیں ایک جنریشن 1857 کے بعد. 1857 میں برٹش انڈین اسٹیٹ فائنلی ٹک شیپ. تو اس کے بعد ایک جنریشن لگی جس میں ایک طرح کا امن تھا. اس میں پھر کمیونٹی فارمیشن کا ایک پروسیس ہوا. آپ کے رام لیلا منانا ہے تو سڑک پہ آئیں گے، عید میلاد النبی کے لیے سڑک پہ آئیں گے. یہ ریلیجیس ڈیمونسٹریشنز یہ ماحول کا حصہ بن گئے، اور اس کی اجازت ملی جب تک کہ وہ نان وائلنٹ رہیں، مگر ریلیجن کے نام پہ ایک ماحول بن گیا. تو اس ماحول میں جسے پروفیسرز اور اسکالرز نے کمیونٹی فارمیشن کا نام لیا ہے، تو اس میں ہندو کمیونٹی بنتی گئی، سکھ کمیونٹی بننے لگی، مسلم کمیونٹی. یہ ہے دا ٹرن آف دا سینچری. اس لیے میں نے اس کتاب میں مثال کے طور پہ لاسٹ کوارٹر آف دا 19th سینچری جو ہے اس کو میں نے کہا ہے ایج آف ریلیجن. اس میں شدھی موومنٹ شروع ہوئی، اس میں سکھوں کا رینیسانس ابھرا، مسلمانوں میں انجمن حمایت اسلام اور دوسرے حوالوں سے ایک ابھار آیا. تو ان تینوں مذہبوں میں ایک طرح کا رینیسانس پیدا ہوا. تو ایک طرح کی ہندو آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی، سکھ آئیڈینٹی نے ری برتھ لیا ارلی 20th سینچری میں. لاسٹ کوارٹر آف دا 19th سینچری، ارلی فرسٹ کوارٹر آف دا 20th سینچری. دیٹس دا پیریڈ وین دے اسٹارٹڈ تھنکنگ آن سیپریٹ لائنس کہ اچھا ہمارے انٹرسٹ سب کلیش کر رہے ہیں. تو اس حساب سے آئیڈیالوجیز بنائی گئیں. تو اس میں مثال کے طور پہ ہمیں ملتا ہے یہ آریہ سماج، ایک اسرٹیو موومنٹ تھی ہندوؤں میں. اس میں ہمیں بعد میں اکالی دل کے حوالے سے 2018 تک آتے سکھوں کا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی ہماری جو ہے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں. سب سے پہلے تو سر سید احمد نے کہا کہ ہند کی دو آنکھیں ہیں، ہندو مسلم. اور اس سے پھر ایک آئیڈیا ابھرتا گیا کہ ہم 1909 سے سیپریٹ الیکٹڈ
تو آج تک ہندو نیشنلسٹ یا سیپریٹ الیکٹریٹ جو تھا اس نے پارٹیشن کی راہ ہموار کی اینڈ سو آن. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس نے ہیلپ کی کمیونٹی فارمیشن میں اینڈ سو آن. تو خلافت موومنٹ جب تھی 1919, 1920, 1921, 2, 3, 4, that was the time when Savarkar wrote the book. اور وہاں سے پھر ہندوتوا ایک طرح سے اس کا ریئیکشن تھا, because گاندھی took up the cause of Muslims, خلافت موومنٹ, تو اس کا بھی ایک ریئیکشن تھا. تو ہندوتوا والے وہ ہمیشہ گاندھی کے خلاف رہے کہ یہ از پاپولر among Muslims as well as Hindus. اور فسادات میں اگر آپ کو یاد ہو 1947 میں he died because allegedly he was supporting the cause of not killing Muslims. تو ہمارے پاکستان میں گاندھی کا وہ رول زیادہ سمجھا نہیں جاتا, لیکن اس کو قتل کیا گیا اس لیے کہ وہ کہہ جا رہا تھا ہندو مسلم نہیں یہ قتل نہیں کرو. تو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ویوز ہر جگہ ملتے ہیں. اس کو بائی پاس کرتے ہوئے ہمارے یہاں جناح صاحب, ادھر گاندھی اور نہرو, یہ سب لوگ ہمارے لیڈران ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو ایک طرح سے ولایت پلٹ کہا جاتا تھا. they were trained, educated by the British, by the imperial power. تو ان کی زبان تھی کانسٹیٹیوشنل. قائد اعظم نے اکثر کہا 1946 میں 47 there is a constitutional problem and the only way out seems to be partition. یہ سوچ 20 سال 50 سال 70 سال بعد پاکستان میں نہیں ہے. It was a constitutional problem. We could not, for example, safeguard the Muslim interest in the given constitutional formula. So اس سے ہمارے یہاں اب ہے there is a mini clash of civilizations in between India and Pakistan. تو آئیڈیالوجیز موو کرتی ہیں, نئی فارمز لے لیتی ہیں. تو اب پاکستان میں اور ادھر ہندوستان میں ایک طرح سے یہ آئیڈیالوجی کا بہت بڑا ایک خلیج بہت بڑی آئیڈیالوجی کی وجہ سے پیدا ہوگا. بٹ کیا اس میں بجا نہیں ہوگا کہنا کہ ایک تضاد تو ہے ان ہاؤ میں بھی قائد اعظم واز آرگوئنگ فار پاکستان ان پرائیویٹ اینڈ ہاؤ پاکستان واز بینگ انڈرسٹوڈ بائی دا ماسز, کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہیں اور ہم لوگ تو ہمیشہ سے ہی ایک الگ نیشنز تھے, اس طرح سے شاید ایز اے نیشن دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ ور نیور ڈیفائنڈ. پھر اس کو پھر کوشش بھی کی گئی کہ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں تو پھر ہم سب اردو بولیں گے, اردو ہماری زبان ہے, اردو از دا لینگویج آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. لیاقت علی خان نے بھی ایسی باتیں کی. تو خلافت موومنٹ کا آپ نے ذکر کیا, اس وقت تو قائد اعظم نے تنقید کی گاندھی کی کہ اگر آپ مذہب اور سیاست کو ملائیں گے تو آپ دونوں چیزوں کو گندا کریں گے. تو شور ہی واز سیئنگ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پرابلم, بٹ دا پبلک آرٹیکولیشن آف دیٹ پرابلم اینڈ دا ڈیمانڈ فار پارٹیشن ٹو دی ایکسٹینٹ کہ الیکشنز میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان نہیں تو کفرستان کا ووٹ ہے, تو وہ پبلکلی تو ڈیفائن ایز کلاس آف سویلائزیشنز ہی ہو رہا ہے, رائٹ؟ آئی شوڈ ڈاؤٹ. وہ اس لیے کہ یہ مثال طور پر انڈین لیڈرشپ پہ یہ کرٹیسزم ہے کہ دے اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ سیکولرزم ویری لیٹ, اراؤنڈ 1940, لیٹ 30s, سم تھنگ لائک دیٹ. یعنی وہ ان کی پارٹیوں کے, کانگریس کے مثال کے طور پہ جو اجتماعات ہوتے تھے اس میں, اور یہ کس نے لکھا ہے, مشیر حسن نے, جو ایک طرح سے کانگریس ہائی اسکالر تھے, جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر تھے, لیکن انہوں نے بھی تنقید کی ہے اس چیز کی کہ پارٹی کے اجتماع میں ہندو مت کے حوالے بہت زیادہ تھے, جو نعرے لگائے جاتے تھے اس میں ہندو تہذیب کا بہت زیادہ دخل تھا. اے مسلم کانگریس سائٹ ان اے وے کلیمنگ دیٹ وے, شکایت کے لہجے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ اس میں پھر وہ مسلم
رول بہت کم ہوتا گیا. تو مسلم ایلینیشن کو بہت ساری چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا، جس میں پہلا تو یہ ہے کہ ہندی مسلم، ہندی اردو کانٹروورسی تھی، تو آہستہ آہستہ ہندی ابھرتی گئی اور اس کے حساب سے ہندوؤں کی جابس بہتر ہوتی گئیں نمبر میں. جو ہندوستانی کہی جاتی تھی، جو اردو تھی ایک طرح سے، اس کا زور کم ہوتا گیا، تو مسلم ریپرزنٹیشن جو جابس میں تھیں وہ کم ہوتی گئی. تو کئی حوالوں سے یہ جو ڈیوائڈ تھی یہ بڑھتی چلی گئی. جابس کے حوالے سے، ایجوکیشن میں مثال کے طور پر اگر آپ یاد، پنجاب میں 56% تحریک چلی کہ ہم مسلمان 56% ہیں، مگر ہم ایجوکیشن میں، ہائر ایجوکیشن میں، جابس میں 19% ہیں. تو ایک بہت زیادہ خلا تھا. اس کے باوجود یہاں موومنٹ اسلام کے نام پہ نہیں تھی. اور 47 تک، 23 سے 47 تک یونسٹ پارٹی حکومت کرتی رہی، جو ہندو مسلم اور سکھ اتحاد تھا. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جو پاکستان کا پاور بیس بننے جا رہا تھا پنجاب، وہاں کبھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں رہی، حالانکہ دوسرے ایک دو علاقوں میں رہی کوalition بنا کے، بنگال میں اور سندھ میں. لیکن پھر فرنٹیئر جو اب کے پی ہے اس میں کانگریس سائڈ حکومت تھی. تو اٹ واز اے ڈیوائڈیڈ سین. یہ کہنا کہ بہت زیادہ لپت تھی کانگریس میں بھی، کانگریس میں سارے ہندو تو نہیں تھے نا، یہ ہندوتوا موومنٹ اس وقت بھی تھی، مہا سبھا اس وقت بھی تھی. اگرچہ جناح صاحب کہتے تھے کہ کانگریس مہا سبھا کا ہی نام ہے، یعنی یہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہماری سچویشن جو انسیکیور ہے. اور گاندھی کو انہوں نے کہا کہ بردر گاندھی بردر یو ہیو 3 votes اینڈ آئی ہیو 1. تو وہ کبھی نہ بدلے گا. اس خوف سے پھر وہ جو مائنورٹی تھی، مسلم مائنورٹی، اس کو پھر نیشن کہنا شروع کیا کہ ہم اب مائنورٹی کے حوالے سے ہمیں ڈیل کریں گے تو یس ڈیموکریسی کے حوالے سے تو ہم اسی لحاظ سے آئیں گے اپنے نمبرز کے حوالے سے. اس کا مطلب ہوگا کہ پالیسیز بنائی جائیں گی میجورٹی کے حوالے سے. ہر ڈیموکریسی کا تو مطلب یہی ہے. اینڈ ویل نیور ہیو our views, our interests safeguarded. The history is full of ifs and buts. یہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو پہلے بہت بڑے بڑے مسلمان انکلوڈنگ جناح صاحب کانگریس میں تھے، پھر آہستہ آہستہ اور کافی دیر بعد وہ کانگریس سے علیحدہ ہوئے. انفیکٹ جناح صاحب تو چھوڑ گئے تھے ہندوستان ان اٹر ڈیسپریشن کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر واپس آئے اور whatever happened. تو اس طرح سے کوئی کنفرمڈ روٹ نہیں ہے ہمارے سامنے کہ آج سے 100 سال پہلے ارلی 20th سینچری میں حالات کس طرف جا رہے تھے اور کیا پاکستان ناگزیر تھا. تو اس میں یہ نہ بھولیے کہ جنگ عظیم دوم جو تھی اس میں، اور اس میں مسلم لیڈرشپ ہمیشہ شکر کرتے تھے کہ کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنی کانگریس منسٹری سے استعفیٰ دے دیا. دیر واز اے ویکیوم. سڈنلی وہ ساری لیڈرشپ جیل میں چلی گئی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا. تو اب مسلم لیگ تھی میدان میں. تو مسلم لیگ جنگ کے خلاف نہیں تھی، ہندوستان کے جنگ میں حصہ لینے کے خلاف نہیں تھی جو کانگریس تھی. تو پھر اس وقت انگریز سرکار کا اور جناح صاحب کا ایک طرح سے کوآپریشن پارٹنرشپ شروع ہوا جو تھرو آؤٹ وار ایئر رہا. اس میں پھر مسلم لیگ لیڈرشپ نے کہا کہ جب بھی ہو، جب وہ موقع آئے، جب آپ جائیں یہاں سے، تو دیر شوڈ بی گارنٹیز دیٹ آور انٹرسٹ ول بی ٹیکن فار گرانٹیڈ اینڈ ول بی ٹیکن کیئر آف. They will not be taken for granted. تو وہ جو تو گارنٹیز ملی. تو 45 میں 46 میں جب یہاں سے جانے کا موقع آیا انگریز کا، تو مسلم لیگ واز اے فارمیڈیبل ایکٹر بائی دیٹ ٹائم. وہ جو 5-6 سال میں
36 کا الیکشن تو مسلم لیگ واز نو ویئر ان دی پاکستان ایریاز، فیوچر پاکستان ایریاز. 46 تک آتے آتے میدان مار لیا انہوں نے، اور ان سندھ میں، بنگال میں اور پنجاب میں they were able to penetrate. تو ان وار ایئرز نے ایک یہ بھی کمال دکھایا کہ مسلم ووٹر ٹرنڈ. 46 کے الیکشن وہ مسلم لیگ کی سکسیس ہی ہے، دے سارٹ آف میڈ اٹ انٹو اے سنگل ایشو الیکشن. باقی آپ نے پہلے بھی یونینسٹ پارٹی کا ذکر کیا، آپ نے کتاب میں بھی بتایا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا یہ نقصان ہوا کہ ہمارے پاس جو پولیٹیکل پارٹیز آئیں ان کی اس طرح سے لیگیسی نہیں تھی. کانگریس انہیں ایریا میں پہلے بھی رول کر رہا تھا تو ایک پولیٹیکل کنٹینیوٹی ان کو مل گئی تو ہمیں نہیں ملی. بٹ اسپیسیفکلی اگر مذہبی رجحان کی ہم بات کریں تو جن ایریا سے مسلم لیگ آ رہی تھی وہاں پر شاید یہ ہندو مسلم کلیشز زیادہ تھے. آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، یونینسٹ پارٹی ایک ریلیجس پارٹی نہیں تھی. خدائی خدمت گار ٹھیک ہے، خدائی خدمت گار ہیں، پر بادشاہ خان اور ان عبدالغفار خان کو اس طرح سے شاید ریلیجس پارٹی جس طرح ہم آج سمجھتے ہیں نہیں سمجھا جائے گا. ساتھ ان کے ایلائز کانگریس تھے who were in power. وہ پارٹیشن کے بعد ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہے. جی ایم سعید نے جو ریزولوشن پاس کیا وہ بہت ٹو نیشن تھیوری کے فیور میں تھا، بٹ I would say it's a bit isolated in since politics, since history, that push from GM Said towards تھوڑا جو اینٹی ہندو ریٹرک کی طرف چلا جائے گا. بٹ سندھ کی تاریخ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس طرح سے رہی تھی. تو جو مذہبی رجحان شاید مسلم مائنورٹی پروونسز میں ایک ری اسرشن آف ریلیجس آئیڈینٹی ان اپوزیشن ٹو دا ہندو آئیڈینٹی، کیونکہ شاید اس ریجن میں نہیں تھا تو شاید اس وجہ سے وہ ایک سینٹرل ایشو نہیں تھا. کیا یہ وجہ ہوگا کہنا؟ دیکھیے یو پی کا ذکر کیا آپ نے. یو پی مسلم ایلیٹ جو تھی دیٹ واز اے لیگیٹی آف دی مغلس. امپائر دلی میں تھی اور اس سے پہلے بھی دہلی سلطنت جیسے کہتے ہیں. تو وہ جگہ تھی جہاں پہ مسلم تعلقہ دار، جاگیردار، بڑے ان کے منصب دار، بہت سارے لوگ جو امپیریم، جو مغل امپیریم تھی اس کے ساتھ وابستہ تھے. اور اس لحاظ سے جب انگریز آیا اور انہوں نے 1835 میں پرشین سے انگلش میں شفٹ کیا ایز دی آفیشیل لینگویج، تو اس میں مسلم کمیونٹی میں سب سے زیادہ اس میں جانے والے تھے یو پی والے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ باقی ہر جگہ پہ، خاص طور پہ پاکستانی ایریاز میں مسلم پاپولیشن بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں مسلم ریپرزنٹیشن ان دا جابس اینڈ سروسز بہت کم تھی، ہندو ڈومینیشن تھی. حالانکہ یہاں لیٹ کانورٹس تھے ٹو دا پاکستان کاز. جو ارلی کانورٹس تھے یو پی، بامبے نہ. تو یو پی میں یہ ہوا 14% آبادی تھی، بٹ دے ور 42% ان ہائر جابس اینڈ ایجوکیشن. تو آپ اس کا اندازہ لگائیے، دے ہیڈ ڈیولپڈ دیئر اسٹیکس ان دا سسٹم. دوز اسٹیکس ور ان ڈینجر. پاکستان بنتا ہے، ہندوستان آزاد ہوتا تو اس کے بعد مسلم ایلیٹ جہاں بھی تھی یو پی کے بعد بامبے میں اور اس کے بعد ویرا ہیئر اینڈ دیئر، تو ان کو ایک دم ذات پڑنی تھی. تو اس لیے وہاں پہ مسلم لیگ جیتی 1936 میں. وہاں پہ تضاد جو تھا ہندو مسلم وہ کلیئر تھا ایز ارلی ایز دیٹ. تو اب تھا کہ اب اس میسج کو ہم نے فیوچر پاکستان ایریاز میں کیسے لے جانا ہے. تو علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس یہاں سرگودا میں، شیخوپورہ میں، لاہور میں، ہر جگہ وہ آ رہے تھے اور آ کے وہ پیغام مسلم لیگ کا پہنچا رہے تھے. تو اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک آئیڈیولوجیکل فریم ورک جو تھا وہ تھا ٹو نیشن تھیوری. تو جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ڈسکورس آف ڈفرینس، ہم الگ ہیں، ہم مختلف ہیں، یہ صدیوں سے رہ رہے تھے وہ لوگ. دیر واز کوائٹ اے بٹ آف انٹرمنگلنگ آف فیتھس. بھکتی تحریر چلی،
اور بلکہ کوئی اسلامک رینیسانس کی موومنٹ یا ہندو رینیسانس کی موومنٹ 12ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک نہیں چلی. یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایج آف ریلیجن آیا 100-150 سال پہلے, تو اس کے بعد یہ کمیونٹی فارمیشن کا مرحلہ آیا, اور پھر ہم ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں ساورکر نے جیسا کہ کہا, اور ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے آئیڈینٹی کنسٹرکشن کا پیریڈ ہے 1940s, ارلی 1940s. ہم مختلف ہیں, یہ میسیج تو لاہور میں, باقی شہروں میں, سندھ کے دوسرے شہروں میں میسیج یہ تھا کہ آپ اپنے ہندو یا سکھ نیبر سے مختلف ہیں. تو وہاں تو ایک کمیونٹی کی لائف تو تھی نا, ہر گلی محلے میں ایک زبان, خوراک, لباس, بہت ساری چیزیں مشترک تھیں. جو مختلف تھیں چیزیں ان کو ابھارا گیا, تو اس طرح سے آئیڈینٹی کنسٹرکشن کی گئی. حالانکہ ہندوستان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو کانگریس اس وقت تک سارے ہندوستان کو دیکھ رہی تھی. وہ کانگریس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اب نیکسٹ رولنگ پارٹی سارے ہندوستان پہ کانگریس ہے. اس لیے سیکولر کا نعرہ کہ ہمیں ظاہر ہے مسلمان کے سارے ووٹ تو لینے ہیں نا. تو یہ اپروچز تھی مختلف. ہم کیسے تھے الگ ہونا, وہ چاہتے تھے اکٹھا رہنا. اس لیے وہاں پہ آئیڈیالوجی کا وہ استعمال نہیں کیا گیا جو ہمارے یہاں کیا گیا. لیکن ونس پارٹیشن ٹک پلیس, ونس رائٹس, کلنگس, جو کچھ ہوا, اس کے بعد دیر واز نو ٹرننگ بیک. تو نہرو کی جنریشن تک ہمیں وہ ڈائلاگ ملتا ہے, وہ ایڈیم ملتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اٹ گوز ڈاؤن. میں پوچھ لیتا ہوں جو آڈینس سوچ رہی ہوگی یہ دیکھتے ہوئے, واز دا پارٹیشن اے مسٹیک؟ تو اس پہ بہت زیادہ یہ بحث پاکستان میں 50 to 60s تک تھی, اب نہیں ہے. کیونکہ اب ایک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک فاسلائز ہو جاتی ہیں, دے ٹیک روٹس. اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ گیون. تو اب بہت بحث ہوتی رہی ٹو نیشن تھیوری پہ. مثال طور پر 1954 میں مسلم لیگ واز ڈراؤٹڈ ان ایسٹ پاکستان. تو اٹس اے فیلئر آف ٹو نیشن تھیوری. 9 out of 154 آئی تھنک سیٹس جیتے تھے شاید, یا 7 جیتے تھے. مطلب جو تو فرنٹ ہے گورنمنٹ بنا لی. فضل الحق جی. اس کے بعد جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا, پھر بینرس اٹھائے اور ہندوستان نے کہا ٹو نیشن تھیوری آج فیل ہو گئی, ناکام. اس کے بعد پھر گاہے بگاہے مثال کے طور پر یہ بحث بہت ہے انٹیلیجنشیا میں, خاص طور پر پروگریسو انٹیلیجنشیا میں, کہ اب اس ملک پاکستان میں ٹو نیشن تھیوری کا استعمال کیا. کیونکہ دیر واز جو ٹو نیشن تھیوری تھی یہ اس نے مڈ وائف کا کام کیا. اٹ گیو برتھ ٹو پاکستان, اے نیو اسٹیٹ. تو وہ اب کس نے مڈ وائف کا رول, تو اس کا ہے نہیں اب. تو اب کیا ہے یہ اس کا رول ٹو نیشن تھیوری کا؟ تو بہت دفعہ یہ کہا گیا کہ بھئی وہ برٹش انڈیا میں تو ٹو نیشن کا ایک سینس بنتی تھی, پاکستان میں کیا ہم نے کوئی فردر ڈیوائڈ تو نہیں کرنا, تو وی آر ون نیشن. تو اور ٹو اڈاپٹ اے ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہندوز از اگین not relevant because they are not a threat in Pakistan, which is predominantly Muslim, 96% or so. تو اس لیے ایک طرح سے ہسٹری نے ٹو نیشن تھیوری کو ایک طرح سے ریڈنڈنٹ کر, ایک طرح سے سپرسیڈ کر لیا ہے. تو اس کے بعد اب ظاہرہ اور یہاں پہ اور ہوا بھی 1970s میں آ کے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو پیش کیا گیا, جنرل یحییٰ اینڈ آنورڈس. اب لفظ تھا آئیڈیالوجی, پاکستان آئیڈیالوجی وٹ ایور. تو شیپ بدلتی ہے اسلامک فریم ورک آف تھاٹ جیسے بھی, ایک جنریشن دوسری جنریشن. سر آج کل کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں
تو کافی واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں ہماری آئیڈیالوجی، ہماری انٹیگریٹی، پاکستان کا جو آئیڈیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پر پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ باتیں کی جاتی ہیں اپنے سرمایہ کاری انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اگر 1947 پہ بھی ہم جائیں تو بات تو یہ کی جا رہی ہے، آرٹیکولیشن تو یہ کی جا رہی ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو دا پارٹیسپیشن آف دا پیپل ہو کیم ٹو بی پاکستان، بنگالیوں کو کہا گیا آپ اپنی زبان اردو کر دیں، کراچی کو الگ کیا گیا، سندھ کی اسمبلی اس پر ڈیزالو کر دی گئی، کلات کو انیکس کیا گیا، کے پی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی گئی. تو فیض صاحب نے بھی کہا یہ داغ داغ اجالا یہ شب قصیدہ سحر. تو دی ایکسپیرینس آف دا پیپل ہو آر ایکچولی لیونگ ان پاکستان، جن کو انڈیپینڈنس اور فریڈم کا وعدہ کیا تھا، تو اگر کلوکلی وہ کہتے ہیں کہ سر بس گوروں کی جگہ کالے رنگ والے رول کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ان کی رائے بھجا ہے. ہر ملک میں ایلیٹ حکومت کرتی ہے، تو کلونیل سوسائٹی سے جب ہم پوسٹ کلونیل بنے اور 70-80-90 ملک دنیا کے، افریقہ، لیٹن امریکہ، ایشیا بھرا پڑا ہے، وہاں پہ جو کاسموپولیٹن ایلیٹ تھی، ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ بائی دا کلونیل پاور، انہوں نے رول کیا جب انگریز یا فرانسیسی یا دوسری کلونیل پاورز واپس گئی. تو یہ لوگ تھے جو زبان بولتے تھے، جو سو کالڈ مدر اسٹیٹس زبان. تو 48 کنٹریز جو ہیں کامن ویلتھ کے، وہاں کی آفیشیل لینگویج کیا ہے؟ انگلش. زبانیں 50 ہیں، بہت ساری ہیں. تو بھئی وائی آر یو گوئنگ تھرو دا سیم میڈیم؟ تو مطلب ہے. اور اسی طرح پارلیمنٹ آ گئی، جوڈیشری، اس کا مطلب ہے کہ ایڈجوڈیکیشن سوسائٹی سے لے لی گئی، پنچایت سسٹم ختم، باقی سے جرگا، اور اسٹیٹ نے لے لیا یہ فنکشن ایڈجوڈیکیشن کا، جوڈیشری ان کے پاس آ گئی، اینڈ سو آن وٹ ایور چینجز ٹو پلیس. تو نئی اسٹیٹ بنی ہیں ان تمام ملکوں میں. ان نئی اسٹیٹس میں انگریز کی حد تک جو رول کیا وہ تھا ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ نے. مڈل کلاس جو پاکستان کی، ہندوستان کی تھی، ان میں سے ریکروٹ کرتے تھے جو انگلش میں پڑھے لکھے تھے. ایک طرح سے مڈل کلاس از دی پروڈکٹ آف دا برٹش. انہی کے نچلے عہدوں پر، پھر اس سے اتلے عہدوں پر، دے imitated the style of the British administrators. They internalized the ethos of British administrators. Organizationally بھی دونوں ملکوں میں اب ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، سینٹرلائزڈ ہے، جسے وہ کہتے تھے اسٹیل فریم. تو ایک طرح سے بہت کلیئر ایجنڈا تھا مسلم لیگ کا بھی، کانگریس کا بھی، کہ یہ جو اسٹیٹ ہے ول کیپ دس ایز اٹ از. حالانکہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا عوام تک پہنچنے کے لیے، وہ ان کے یہاں منو جی مہاراج سے لے کے گاندھی جی تک جو نظریات ہندو دھرم کے تحت یہاں ہمارے ہاں پورا جو مسلم لیگ کے جلسوں میں یا انڈیویجول جو تھے کینڈیڈیٹس کے ایکشنز میں، اسے جب پوچھا جاتا تو اچھا کیا ہوگا پاکستان میں، شریعت ہوگی؟ تو کہتے تھے ہاں ہوگی. تو جو پوچھتا تھا اس کے لیے جواب یہ تھا. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آن ٹاپ دیر واز دی انسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشنل اپروچ. وہی ایڈیم تھا، وہی اسٹیٹ تھی. دس از دی اسٹیٹ rooted in the judicial, legal, administrative philosophy of Europe of 18th, 19th and 20th centuries. This is a state. It's much corrupted by now, ruled by the indigenous people, local جو تھے. لیکن اس کے باوجود کینیا میں، تنزانیہ میں، دوسرے ملکوں میں یہ اسٹیٹ ہے. جو تھوڑے بہت لندن پلٹ لوگ آتے تھے
کنیاٹا، اور ہر ایک چیز ہسٹری ہے کہ لندن میں کہاں پڑھتے تھے، پیرس میں کہاں پڑھتے تھے وغیرہ. تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپنے خیالات بھی لے کے آئے. ڈیموکریسی کا آئیڈیا وہاں سے آیا. نیشنلزم از دا گریٹسٹ امپورٹ فرام دا کالونیلز. یہاں کہاں تھی نیشنلزم؟ ہندوستان کو نیشنل نیشن تو نہیں تھا نا. مغل امپائر تھی، امپائر جیسے صفوی امپائر تھی، رومن امپائر تھی وغیرہ. نیشنلزم تو یورپ میں ڈیولپ ہوا 15 16 17 18. اس میں جرمنی ورسس فرانس ورسس انگلینڈ جنگیں ہو رہی تھیں 200 300 400 سال نیشن کی بنیاد پہ. تو وہ نیشنلزم از این امپورٹیشن فرام دا ویسٹ. تدوری کی پوری کتاب اس پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. تو جہاں ڈیموکریسی آئی وہاں نیشنلزم بھی آئی. تو ہم بہت ساری چیزوں میں ایڈیولوجیکلی ہمیں فریم کیا گیا انگریز نے. ہیومن رائٹس ظاہر ہے انگریز کی لیجسلیشن ہے. فیمیل ایکویلٹی، نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف کاسٹ، کریڈ، جینڈر، یہ سارا کچھ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا. تو ایک طرح سے کانسٹیٹیوشن از اے پروگریسو ڈاکومنٹ فار دا سوسائٹی وچ از اسٹل آپریٹنگ along caste and suppression of women. There is no individualism. تو ڈیموکریسی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کیوں آئی، کیسے آئی ویسٹ میں. اس سے پہلے بینتھم اور دوسرے لوگ، یہ یوٹیلیٹیرین فلسفی، دی میکسیمم ہیپینس آف دا میکسیمم نمبر آف پیپل، پیپل ایک ایک کر کے سارے سٹیزن. تو ہاپ سے لے کے اس وقت سے انڈیویجولس، ہیومنس گاٹ ٹوگیدر اینڈ فارم دا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. اور اس کے بعد تو یہ کنٹریکچولسٹ جو تھے، سوشل کانٹریکٹ والے، وہ سارے کے سارے انڈیویجول ووٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ جو ہمیں ملتا ہے ایولیوشن ویسٹ میں 19th اور 20th سینچریز میں، لیٹ 18th سینچری آنورڈس، جہاں پہ انڈیویجول کا ذکر آیا، سٹیزنس کا ذکر آیا. اور اس کے بعد پھر وی سی اے لانگ پروسیس آف انٹائٹلمنٹ آف سٹیزنس. ہمارے یہاں تو وہ پروسیس نہیں تھا. یہاں تو اسٹیٹ بنائی انگریز نے. سوسائٹی ٹریڈیشنل تھی، وہ کاسٹ بیسڈ تھی، کلچر اس کا جو تھا وہ تھا. تو کچھ نہ کچھ پینیٹریٹ ہوا مگر زیادہ نہیں. تو بیلٹ مل گیا ان کو. تو وہاں پہ بیلٹ کا مطلب ہے انڈیویجول اوپینین. ہمارے یہاں ہے اس فیملی کے 22 لوگ جو ہیں، دادا جان، 2 بیٹے، 4 بیٹے اور پوتے پوتی، ان سب کے ووٹ اس پارٹی کو جائیں گے. کیونکہ کلچرل انفلوئنس تو وہی ہے نا، پیٹریارکل سسٹم ہے ابھی یہاں. تو ڈیموکریسی، اسی لیے ہندوستان میں بہت ساری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں وہ ہے کاسٹ اینڈ ڈیموکریسی، کہ بھائی یہ ایک ڈیموکریسی کا سسٹم تو آیا ہے، انڈیویجول بیلٹ کا سسٹم آیا ہے، لیکن کاسٹ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو کیسے پھر اس میں کلاس نہیں پنپ سکی بہت زیادہ، اور کاسٹ اور کلاس میں کیا ڈفرینس ہے، اور پھر ٹرائبل بھی ادھر ادھر. تو یہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ماڈرن اسٹیٹ کا جو سمبند نظر آتا ہے، انٹرپینیٹریشن ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی کانفلکٹ ریزولوشن میکانزم ڈیولپ نہیں ہوا ہمارے یہاں خاص طور پر. کیونکہ جو ہے وہاں پہ ہسٹوریکل ویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں جب انڈسٹریل لیبر بہت زیادہ طاقت پکڑ رہی تھی، انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تھا، تو آپ کو اسٹریٹ سے لوگوں کو ڈس انگیج کرنا ہے، جس کے لیے ایک طریقہ تھا کہ اچھا آپ اپنے ریپرزینٹیٹیوس بھیجیے تو ان سے بات ہوگی. پارلیمنٹ ایمرجڈ ایز اے کانفلکٹ ریزولوشن میکانزم فار دوز who took part in street demonstration, who got engaged in the pressure tactics. تو ایک طرح سے وہ پریشر کو پٹ آف کرنے کے لیے یہاں پیسفل ڈائلاگ کے ذریعے، اور جہاں پہ اپوزیشن کو کہا گیا کہ ہز اور ہر میجسٹیز لوئل اپوزیشن، یعنی اپوز کرنا حکومت کو از اگین اے لوئل ایکٹ،
اٹس ناٹ دیٹ دے آر ٹریٹر اور سم تھنگ. تو ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں زیرو سم گیم ہے. ہندوستان میں اس وقت مودی کی حکومت اس کے خلاف مقدار ہے. تو آپ کو یہاں ڈیموکریسی کسی اور حوالے سے ملتی ہے, ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی. اور اس میں ایک بہت بڑا ٹول آپ کے ہاتھ میں ہے, نیشنلزم. آپ نیشن سے نکال دیتے ہیں وہ لوگ جو میجورٹی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. تو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو یاد ہے, سٹیزن شپ ایکٹ جب آیا ہے تو اس میں مسلمان امیگرینٹس ان کی سٹیزن شپ نہیں باقیوں کی ہے. تو ہمارے یہاں بھی کئی مسئلے ہیں, مسلم وائف, نان مسلم ہسبینڈ اور مدر, ان کے مختلف کیٹیگریز ہیں, اس کو مل سکتی ہے سٹیزن شپ اور اس کو نہیں. تو یہاں پہ اسٹیٹ کی وجہ سے, تو اسٹیٹ آل پاورفل, سارے انسٹیٹیوشن ان کے پاس, تو وہ جو انٹائٹلڈ سٹیزن نہیں ہے یہاں ڈوارفڈ سٹیزن ہے, بونا ہے. ہمارا سٹیزن اس کے پاس نہ رائٹس ہیں وہ والے جس کو انجوائے کرے, نہ وہ ڈیوٹیز ہیں جو اس نے پرفارم کرنی ہے. دے آر ماسز. تو ان حالات میں پھر لیڈر ڈومینیٹ کر جاتا ہے. دے ٹینڈ ٹو ڈیمینیوٹ دا ماسز. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اچھا لیڈر آ جائے تو بہت اچھا, یار وہ اچھا لیڈر. تو آپ وہاں جو اسٹڈیز اب ہوتی ہیں ویسٹ میں, تو وہاں پہ مثال طور پر 20th سینچری میں گریٹ لیڈرز کہاں آئے, 80% اور مور دے کیم فرام تھرڈ ورلڈ. اب تھرڈ ورلڈ ملکوں میں نہ سٹیزن شپ اتنی ڈیولپڈ ہے, نہ آرگنائزیشنل کیپیسٹی, نہ پارٹیز اس طرح سے اسٹیبلش ہیں. تو یہاں بڑے سے بڑے لیڈر یہاں پیدا ہوئے, کیونکہ ویسٹ میں بڑے لیڈر, مثال دو چرچل جس نے وار جیتی ایک طرح سے, ان کا کیرزمیٹک لیڈر. وار ختم ہوئی, الیکشن ہوئے, بھائی جان کو نکال دیا. ہی واز ڈیفیٹڈ ان دی الیکشنس اور ایٹلی پرائم منسٹر بن گئے. مطلب کیا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیلیور, یو ہیو ٹو سیل. وار کے لیے آپ ٹھیک تھے, اب جو ہے نیشن بلڈنگ کے لیے یو آر ناٹ فٹ. یہاں ہمارے یہاں لیڈر جو ہے جیسے شیفرڈ ہے, تو دیر از اے کائنڈ آف ریڈکشنزم ایٹ پلے. مثال کے طور پر عوام جو ہے اس میں ایک ہرڈ انسٹنکٹ ہے. آئی ہوپ آئی ڈونٹ annoy people. تو وہ لیڈر کے حق میں ہے کہ وہ سوچنا سمجھنا بند کریں اور میرے لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کریں. تو ہمارے پولیٹیکل سائنس میں یوز کرتے ہیں کافی یہ ٹرم, موزیک میتھس. پروفیٹ موزیس promised to the nation that I will take you across the Nile to the promised land. تو تھرڈ ورلڈ میں یہ موڈ آف لیڈرشپ آپریٹ کرتا ہے. تو ہندوستان میں مودی آفٹر آل ایک ارب سے زیادہ لوگ, جس میں سے 60-70 کروڑ ہی صحیح اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنی اپج جو ہے اس کو, اپنی انسٹنکٹ کو دبانا ہے, اور آپ اپنی ریشنل سیلف کو کندھوں میں ڈال دیتے ہیں لیڈر کے. تو یہ ایک میجر ڈفرینس مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں لیڈر کی جو پوجا ہے وہ ویسٹ میں نہیں. وہاں پہ اس ڈلیوری ریلیٹڈ ہر 5 سال بعد 4 سال بعد آپ نے کیا ڈلیور کیا, so there is accountability built in the whole process. ہمارے یہاں پہ نیچے بھی چلی جاتی ہے پاپولیرٹی, اس کے بعد مارٹرڈم ہے, اس سے پھر اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو پیپل ڈونٹ نو دا لیڈر, دے سمپلی mythicize دا لیڈر, اس کی ایک متھ بناتے ہیں. تو وہ آئے گا, وہ جینیٹر ہے, وہ ساری خرابیاں دور کرتے ہیں. تو اس فکشن میں قوم رہتی ہے اور فکشن میں ڈیموکریسی آپریٹ کر رہی ہے. اب تو امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں جن پر یہ ساری باتیں
ایپلیکیبل ہوں گی، پر اگر ہم اپنی ہی بات کریں تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. بٹ بالکل یہ ایک الگ سیگوے ہے. پاکستان میں ہی رہتے نہیں ادھر ہی رہتے ہیں ہم. یہ جو کلچرلی آپ کہہ رہے ہیں تو انڈیا پاکستان کافی سملر اس طرح کلچرلی ہے، بٹ اسٹل ہمارا جو ایک پوسٹ پارٹیشن ایکسپیرینس ہے ڈیموکریسی کا وہ تو بہت ہی 180 ڈگریز اپوزٹ رہا ہے. کیا وڈ یو ایٹریبیوٹ دیٹ ٹو دا پرسنالٹیز ایٹ پلے دیٹ نہرو had either the ability, the capability or the thought کہ جی الیکشنز بھی کروانے ہیں، ملک بھی بنانا ہے، تو جو نیشن بلڈنگ اس ٹائم کر سکے، سم ٹائمز بائی فورس سم ٹائمز بائی فور سائٹ، وہ شاید پاکستان میں پولیٹیکل کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں تھی. پھر ظاہری بات ہے اگر 2 لیڈرز بھی تھے وہ بھی جلد ہی مار دیے گئے یا مر گئے پاکستان بننے کے بعد ہی. Why did our experience of democracy differ so radically from Indian experience of democracy in the initial years? 2-3 باتیں ہیں پاکستان ہندوستان کی، اور میں نے ڈسکس کیا کہ وائی انڈیا از ڈیموکریسی اینڈ پاکستان از ناٹ. یہ ٹائٹل تھا کتاب کا، کولمبیا کے ایک پروفیسر انہوں نے لکھی. پھر اس کے علاوہ 3-4 اور بھی ہیں، انہوں نے یہ ایشو اٹھایا ہے کہ وائی انڈیا ڈیموکریسی اینڈ وائی پاکستان ناٹ. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک سیسیڈنگ اسٹیٹ تھی، انڈیا جو تھا وہ ایک سکسیسر تھا. دلی پولیٹیکل سینٹر، گورنمنٹس، دا وے سسٹم واز ورکنگ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانا، تو ہم نے ایک نیا پولیٹیکل سینٹر بنایا، اور وہ بھی ایک ریلیٹیولی انڈر ڈیولپڈ پروونس سندھ کا ایک کیپٹل، away from the national dynamics اور patterns of dominance. کیونکہ ابھی تو اسٹیٹ بننا تھا، تو لاہور بن نہیں سکتا تھا، ایک زون فرنٹیئر انڈیا کے ساتھ نہ بھی بن سکتا ہے. تو لاہور کا یہ تھا ایشو. کراچی سوچا گیا کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں. اب دلی میں 400-500 600 700 سال سے پیریفری سے لوگ موو کرتے تھے سینٹر میں دلی میں، مغلوں کے تحت، انگریزوں کے تحت، جابس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، پولیٹیکل اپنی ریلیونس حاصل کرنے کے لیے تمام صوبوں سے دلی میں آتے تھے. ایک تو دیر واز اے اسٹرکچرل کنٹینیوٹی. یہاں پہ بالکل ٹوٹ گیا معاملہ. ایک نیا ملک بنانا ہے تو کراچی وین واز اٹ capable of becoming a federal capital of a modern state؟ اس کے لیے تو تیار نہیں تھا، تو آتے ہی جھگڑا پڑا. اور دوسرا یہ کہ اسپرٹ بیہائنڈ دی فارمیشن آف پاکستان لے ان دی مائنورٹی پروونسز، یو پی، بامبے. جناح صاحب بامبے سے آئے، لیاقت علی یو پی سے آئے، پوری ایلیٹ بیوروکریسی، ہائی بیوروکریسی یو پی. بزنس بامبے 80% اور سم تھنگ. انٹیلیجنسیا علی گڑھ، باقی یونیورسٹیوں سے ادھر دے ور ریلیٹیولی ہائیلی ڈیولپڈ. تو یہ سارے کے سارے آئے، اینڈ دیٹس وائی آئی ڈسکس پاکستان ایز اے مائیگرنٹ اسٹیٹ. یہ آئے، یہاں آئے، تو ایک طرح سے ان کا ٹریول جو تھا اٹ واز اگینسٹ دی ہسٹوریکل پروسیسز. وہ کیا تھا کہ پیپل ٹینڈ ٹو گو ٹو دا سینٹر فرام دا پیریفری. لندن میں کیا ہوتا کہ ہر جگہ سے آپ سارے نارتھ انگلینڈ سے، ساؤتھ انگلینڈ سے، امریکہ میں واشنگٹن سیکنڈ ورلڈ وار تک کچھ بھی نہیں تھا، اب اس سے 10 گنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے. فرام آل اوور امیریکا پیپل ٹینڈ ٹو گو ٹو دا پولیٹیکل سینٹر وچ از واشنگٹن. یہاں سے یو پی جو پولیٹیکل سینٹر تھا وہاں سے پیریفری کی طرف آ رہے تھے لوگ، سندھ، پنجاب، بنگال، بہاری، وہاں بہت زیادہ. دیٹ واز اے پروسیس وچ واز اگینسٹ the very nature of the political process which takes place in so many other countries کہ لوگ پیریفری سے سینٹر میں جاتے ہیں. تو یہاں سے یہ جو پریویلیج ایلیٹ تھی سو کالڈ سینٹر،
وہ آئی پیریفری میں، جو پولیٹیکلی انڈر ڈیولپڈ تھے. بہت ساری چیزیں میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، الیکٹڈ باڈیز کم تھیں اور وغیرہ وغیرہ. دوسرا لوکل ڈیولپمنٹ کم ڈیولپ تھی، بیوروکریسی میں کام تھے یہ. تو وین دے کیم دس ایلیٹ، مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی اس کا دسمبر 1947 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا کراچی میں. تو 310 لوگوں میں سے 160 ہندوستان سے آئے. ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم دے ٹریولڈ تو پاکستان ٹو کراچی، اور یہاں کے دیور فیور ان نمبر. اور 23 ممبرس تھے ورکنگ کمیٹی کے آل انڈیا مسلم لیگ، 13 تھے ہندوستان سے، 10 پاکستان. تو میرا مطلب کیا کہنے کا، یہاں آئے تو دا مائیگرنٹ ایلیٹ ہیڈ لاسٹ اٹس الیکٹرل کانسٹیٹوئنسی ان انڈیا. اب یہاں آئے تو اب ڈیموکریسی تو چھوٹ نہیں کر رہی. آپ گورنر جنرل ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ لیاقت علی انیشیلی واز ناٹ ایون اے ممبر آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، وہ عام محمد نہیں تھے، دوسرے نہیں تھے. اب آپ کیا کریں بھائی ان کا. تو 6 sitting members فرام بنگال دے ور میڈ ٹو ریزائن، اور ان کی جگہ پہ ان کو ایم این اے یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ممبر اس وقت بنایا گیا. اب میسج تو کلیئر تھا، یو ہولڈ الیکشن اینڈ یور ایگزٹ فرام پاور، کیونکہ آپ کہاں سے جیتیں گے. تو جو موسٹ پاورفل ایلیٹ تھی جس نے، جو پاکستان کی گورنمنٹ میں اس نے ہراول دستے کے طور پہ کام کیا، وہ اب پاکستان کے فریم ورک میں اپنا مستقبل کیسے دیکھ رہی تھی. تو اس نے جو کچھ کیا وہ ساری ہسٹری میں نے بیان کی ہے، لیکن وہ ڈومینیشن ایک جنریشن تک چلی. اور وہ الیکشن سے ڈرتے تھے. 1956 میں الیکشن کراؤ، 2 3 4 بار، فیبروری 1959 تک پوسٹپون کیا. اس سے پہلے انہوں نے مارشل لا لگا دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو دا اونلی ایلائی وچ دی migrant elite had in Pakistan was the Punjab military, Punjab army, Punjab dominated army جس میں پختون بھی تھے. تو اس لیے وہ سمبل ایک طرح سے ان کا ملاپ اس وقت ہوا. تو 10 سال اور گزر گئے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کہ انڈائریکٹ الیکشن کرا دو، تو وچ وی کین مینیپولیٹ. تو 80,000 بیریز جو تھے وہ could be manipulated, millions and millions could not. تو ڈسپائٹ آل دس الیکشن ہوتا ہے، اور وہی ہوا جس کا ایلیٹ کو پوری ایک جنریشن ڈر تھا. تو انڈیجنس ہو گئی اسٹیٹ، یہاں کے لوگ اوپر آ گئے، دا موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل، اینڈ دے ور فرام یو پی اینڈ دین لیٹر آن فرام پنجاب. پنجاب کا چونکہ ملٹرسٹک ویو پوائنٹ تھا، سیکورٹی اورینٹیڈ تھا ود انڈیا، اور مہاجر کا تھا فارمیشن آف پاکستان، سیپریٹ اسٹیٹ، سیپریشن فرام انڈیا وغیرہ. تو دے ور آن ٹاپ اینڈ دے گیو اے نیو پیٹرن آف تھنکنگ ٹو دا نیشن. یہ ساری کی ساری نیشن جو ہے اس کو پہلے 25 سال انہوں نے موڈ آف تھنکنگ دیا. فرسٹ آف آل اسلام. اب یو پی ایلیٹ جو تھی اٹ واز ریلیٹیولی ویسٹرنائز، ریلیٹیولی ماڈرنائز ویز وی ادر کمیونٹی اینڈ بامبے ایلیٹ. تو یہاں آ کے آپ کہاں جائیں، تو یو ہیو ٹو ڈپینڈ آن اسلام. تو اسلامک آئیڈیالوجی کو کس نے سب سے زیادہ اپہولڈ کیا؟ انہوں نے. دوز ہو آر ناٹ نیسسریلی دا موسٹ ریلیجیس کمیونٹی آف پاکستان. فار ایگزامپل پختونزار، وہاں کانگریس تھی. تو آپ کو دیکھیے نا ایک پیراڈاکسز نظر آتے ہیں پختون نیشنلزم کے حوالے سے. تو آج بھی پختون کمیونٹی از ویری ریلیجیس. پنجاب میں ہے،
بنگال کو سمجھا جاتا تھا کہ اٹس کائنڈ آف سیکولر, ریلیٹیولی سیکولر, یا انڈر ہندو انفلوئنس آف دی بھادرا لوک کمیونٹی فرام کیلکٹا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور اکثر وہاں اسلام کے حوالے سے موومنٹس چلتی رہی. جماعت اسلامی کافی اسٹرانگ ہے, یہاں نہیں اتنی جتنی وہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے جو ڈیموکریسی کا آپ نے کیا کہ ڈیموکریسی کے لیے ایک کمیونٹی جہاں یہ روایت پڑ چکی ہے, پارلیمنٹری الیکشنز ہندوستان میں ہوتے رہے 1919 میں, 1935 میں, 6 میں, 1935 انڈیا کے تحت, 36 میں, 1947, 6. دیر از اے کائنڈ آف اے پروسیس. وہ سارے کا سارا یہاں الٹ گیا. لیڈرشپ وداؤٹ اے کانسٹیچوئنسی, یہ ایک نیا پیٹرن تھا. تو ان کو وہ کرنا پڑا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے شاید. تو کراچی سے کون الیکٹ ہوتا تھا؟ جماعت اسلامی, جمعیت علماء پاکستان. The Urdu speaking community would go and vote for these two parties, even if they were not stamped particularly or specifically as the most religious part of the community. They were not. تو ریلیجن ایک پولیٹیکل آپشن ہے. جیسے مسلم لیگ لیڈرشپ وہ بھی اس کا کافی بڑا حصہ ہائی کمانڈ جو تھی دیٹ واز برٹش ایجوکیٹڈ, لیکن نعرہ تھا اسلام. تو ایک طرح یہ نہیں, وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ہول تھنگ ان ٹرمز آف انٹرسٹ بیسڈ آئیڈیالوجیز. ہندوستان میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے ہندوتوا, کیونکہ کانگریس comprised the elite, the local elites everywhere. That's why it was called the Congress system. کانگریس سسٹم کہا جاتا تھا اکثر کہ ہر جگہ کی ایلیٹ انہوں نے کوآپٹ کر لی نہرو صاحب, اور وہ سارے کے سارے سسٹم کے ساتھ چل رہے تھے, بلکہ خود ایک سسٹم تھے. لیکن اس کے بعد جب ورنیکولرائزیشن ہوئی, منڈل کمیشن بنا, ادر بیکورڈ کلاسز کو انفلوئنس ملا وغیرہ وغیرہ, تو ایک کوارٹر آف اے سینچری ہندوستان میں تھی جب ڈیموکریسی روٹ تک نیچے تک پہنچ گئی. بہت اس کو ایک طرح سے پاور حاصل ہوئی وچ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اگینسٹ دی اپر کاسٹ. تو اپر کاسٹ نے گریجولی in the first decade or so in the 21st century when Congress ruled, but upper caste started shifting its allegiance away from Congress. کہ یہ تو سارا سسٹم اوپن کر رہے ہیں ٹو دا لوور کلاسز, ورکنگ کلاس ہمیں رول کرے گی. جیسے یہاں پوچھا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف جاہل لوگ یہ جو ووٹرز ہیں یہ ہمیں رول کریں گے. تو یہ سوال وہاں اٹھایا جانے لگا جب 20th century کا آخری یہ آیا کوارٹر. تو اس لیے ہمیں یہ وہاں پہ ریلیجن جو تھا اس کی انہیں ضرورت پڑی بی جے پی کو, اور اس کا نعرہ, اس کی پالیٹکس اب پاپولر ہونا شروع کی. تو یہ ہندوتوا رونتا چلا گیا. کاسٹ پالیٹکس, دلت پالیٹکس, جہاں جہاں جو ایتھنک پالیٹکس ایک ایک کر کے اس نے اس کو ڈومینیٹ کر لیا. اگر ہم بات کریں, آپ نے کہا کہ یہ کچھ اس میں بہت ہی سٹل تنقید بھی تھی کہ جو مہاجر کمیونٹی آئی انہوں نے آئیڈیالوجی شیپ کی, اور اس آئیڈیالوجی کا نقصان بھی پاکستان کو کافی ہوا ہے. کتاب میں بھی آپ کافی تنقید کرتے ہیں کہ اسیمیلیشن نہیں ہوئی, یا ایک فیئر آف دا لوکل کے ساتھ میں بھی تھوڑا, ظاہری بات ہے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, بٹ کچھ لوگوں میں اسپیشلی لیڈرشپ میں کنٹیمپٹ فار دا لوکل بھی تھا. کئی جگہ اس طرح بھی لکھا گیا کہ لیاقت علی خان نے کہا سندھی کلچر ہے کیا ڈونکی کارٹ چلانے کے علاوہ. تو وہ جو ایک کنٹیمپٹ فار ایوری تھنگ لوکل, کنٹیمپٹ فار ایوری تھنگ انڈیجنس, اینڈ دس ریزسٹنس میں بی از ٹو اسمال اے ورڈ, یا ریلکٹنس از آلسو ٹو اسمال اے ورڈ, کہ اسیمیلیٹ ہونا ہی نہیں ہے ہم ایک بالکل ہی ایک الگ کلچر لے کر آئیں گے. پھر اب یہ کلچر پورے اس خطے میں امپوز ہوگا کیونکہ یہ کلچر سارٹ آف سپیریئر ہے.
تو وہ جو ایک آئیڈیالوجی فریمنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی، کتاب میں آپ نے تنقید بھی کی ہے اس چیز کی، کیا وہی پاکستان کا پرسسٹنگ آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ شروع سے جو ہماری انڈیجنس لوکل آئیڈینٹیز تھی ان کو سائڈ لائن کر کر ایک اور آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی، پھر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی؟ جی، پنجاب سے وہاں سے مائیگرنٹ آئے. ایکچولی 2/3 آف مائیگرنٹس ان ویسٹ پاکستان came from East Punjab and the nearby states. اصل مائیگرنٹ پنجابی ہے، ڈومیننٹ اینڈ میجورٹی وہاں سے. وہ اس پروسیس میں اینٹی انڈیا ہو گئے، مار دھاڑ ہو رہی تھی بہت زیادہ. ٹل ٹوڈے آئی تھنک دے آر دا لیڈنگ کانسٹیچوئنسی آف پالیٹکس اگینسٹ انڈیا، مائیگرنٹ پنجابی. باقی بھی ہیں بہرحال، لیکن ان کی 1-2 سال 3 سال میں اسیمیلیشن ہو گئی، کیونکہ پنجابی اسپیکرس کمنگ ٹو پنجاب ایک ہی سسٹم کے تحت لاہور سے ہی ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی، جلندھر کی بھی، باقی جگہوں کی بھی. یو پی کا اور بامبے کا اور باقی مائنورٹی پروونسز کے جو مائیگرنٹ آئے وہ آئے تو سندھ اور یو پی کا مثال کے طور پر 1000 میل کا ڈفرینس. وہ جو ہسٹوریکلی پنجاب اور یو پی کا کنیکشن ہوتا تھا، انٹرمکسچر ہوتا رہا، کلچرل بورنگ بہت زیادہ تھی پنجاب میں. یہاں کی زبان اردو ہو گئی 1949 کے انیکسیشن کے بعد. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو تھا اس میں یہ ڈسٹینس پیدا ہوا. تو ہمارے ہاں تو پنجابی مائیگرنٹ اور پنجابی لوکل، سندھ میں پنجابی یہ سندھی لوکل اور اردو اسپیکر اور گجراتی اسپیکر اور ادر دیور مائیگرنٹس. تو کلچرل گیپ بہت بڑا تھا، لنگوسٹک گیپ بہت بڑا تھا. تو اس کو وقت لگا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ سینٹر سے آئے پیریفری میں. تو جیسے لاہور والا جو ہے لاہور کو کاسموپولیٹن سینٹر سمجھتا ہے، اور وہ منڈی بہاؤالدین یا کسی اور چھوٹے شہر عارف والا سے آنے والے لوگوں کے ساتھ جس طرح بیہیو کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ پیریفری کے لوگ ہیں. وہی ہوا ان کے ساتھ کہ یہ لوگ سینٹر سے آئے جو انڈین یا انڈو مسلم سویلائزیشن کا سینٹر تھا. تو یہ پیریفری میں آئے تو ان کا بھی ایٹیٹیوڈ وہی تھا کہ کلچرلی انڈر ڈیولپڈ، ایجوکیشنلی انڈر ڈیولپڈ اینڈ سو آن. اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ جب الیکشنز ہوئے اور پہلی بار 1971 میں سندھی پاور میں آ گئے، انہوں نے حکومت بنائی 1971 میں کراچی میں، اور یہاں تو بنائی اسلام آباد. تو پہلی بار سندھی ویزیبلٹی حاصل کر سکا ایز پبلک آفس ہولڈر. ابھی بھی وہ انڈسٹریل نہیں تھا، ابھی بھی وہ اس طرح سے بیوروکریسی میں ڈومیننٹ نہیں تھا، لیکن ویزیبلٹی آ گئی. اور اس کی بنا پہ لینگویج وائرس آپ کو یاد ہے، آئیڈینٹی تشخص سے ابھر کے آیا. اگرچہ وہ بہت دور نہیں گیا سندھی لینگویج والا معاملہ، مگر پھر بھی. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کوٹا سسٹم نے پچھلے 50 سال میں 1973 آنورڈس اس نے ایک چھوٹا موٹا انقلاب برپا کیا. بیوروکریسی میں کافی حصہ اب سندھی انٹیلیجنشیا سے آتا ہے، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ وٹ ایور. اور اس دوران میں پختون پاپولیشن ملینس اینڈ ملینس، اب میرا خیال ہے 4-5 ملین ہو چکی ہے، 45 لاکھ کے قریب میں سنا تھا لاسٹ، وٹ ایور. اور وہ این پی ایم کا جو دور تھا جس سے یہ کانٹرڈکشن بہت زیادہ ابھری، وہ پچھلے 10 سال سے
نیچے چلی جاتی رہی. اور ڈیموکریسی, دا ماڈیکم آف ڈیموکریسی دیٹ وی ہیو, تھوڑا بہت جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ, جس کا مطلب ہے کہ سندھی بیسڈ گورنمنٹ, جس کا مطلب ہے کہ دے آر ان سم ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز, اف ناٹ فلی آٹونومس اسٹل ایز پارٹ آف دا فیڈریشن. وہاں پہ کراچی والی جو پی کی گورنمنٹس ہیں, اور 15 کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, تو ایک بہت بڑا بہت چینج آ چکی ہے. اب وہ والا جو تھا گیپ, وہ ایکسکلوسیوٹی جو تھی مہاجر میں, آئی ڈونٹ تھنک اسٹل آپریٹس. مہاجر, بہت سارے مہاجر جو سندھی بھی جانتے ہیں, مطلب دے ہیو ٹیکن روٹس ان سم ویز پرٹیکولرلی ان سٹیز ادر دین کراچی. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو پولرائزڈ سچویشن تھی 50s میں, اب وہ ایک طرح سے ایک تو ملٹی پولر ہو گئی, اور پنجابی اور سرائکی اور دوسرے لوگ. تو دوسرا یہ کہ اب وہ شدت نہیں ہے, دیر از اے کائنڈ آف اے میلٹنگ پاٹ ایمرجنگ. سو کہیں نہ کہیں کوٹا سسٹم نے مہاجر نیشنلزم کو بھی جنم دیا ہے, MQM APM. سو بٹ سندھی نیشنلزم وڈنٹ یو سے کہ جو آپ نے کتاب میں بھی لکھا ہے, آئی تھنک دا ورڈ یو یوز از کہ ٹیریٹوریل اینٹیگنزم تھا ایک مسلم لیگ کا ٹورڈز ٹیریٹری, کہ فرق نہیں پڑتا کون لوکل رہ رہا ہے, ان کی ثقافت کیا ہے, ان کی تاریخ کیا ہے. تو آپ نے کسی آئی تھنک سارا کوئی کوٹ کیا تھا کہ کراچی کا جو کنیکشنز ان کے ساتھ کلچرلی ہسٹوریکلی رہا ہے وہ سب ہی رد کر کے آپ نے بولا کہ یار کراچی کو اس کو الگ کر دو. کہیں نہ کہیں اس سے سندھی نیشنلزم جو بنا ہے, تو آپ اینڈ دین دیٹ ایٹ ٹائمز ٹرن انٹو مہاجر ہیٹریڈ ایز ویل. جیمز سعید کی آرٹیکولیشن جو کافی جگہوں پر سیدھی ریسزم جس طرح وہ مہاجروں کے بارے میں لکھ رہے ہیں, تو وہ جو ایک ڈیسیجن تھا کہ کراچی کو الگ کرنا اور اتنی بے دلی سے کرنا, اور جب سندھ اسمبلی میں ریزولوشن آئے تو اسمبلی ہی ڈیزالو کر دینا, کیا اسی نے یہ سندھی مہاجر کانفلکٹ جنم دیا ہے؟ وہ تو 47 سے تھا جی, ریفیوجیز آ رہے تھے اور پرابلم پیدا ہو رہا تھا. تو یہاں پہ پنجاب میں کافی ریفیوجی ری سیٹلمنٹ ہو گئی, لیکن اس کے باوجود 2 لاکھ کے زیادہ اس وقت تھے. اب انہیں کہاں بھیجا جائے تو ان کا سندھ بھیجے. تو سندھیز جو تھے وہ آلریڈی دے برین فل کہ ہندوستان کے ہر کونے سے لوگ کراچی آ رہے تھے. تو سڈنلی کراچی میں ان کا کراچی اوور نائٹ مہاجر سٹی بن گیا. تو خاص طور پہ ہندوؤں کے جانے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیٹ جو ہے نئی ہمارے والی, اس نے ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیریٹوریل کانشیسنیس ختم کی, کیونکہ ٹیریٹری کی بنیاد پہ پاکستان نہیں بنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جن صوبوں میں مسلم میجورٹی ہے اور ان میں بھی جن ضلعوں میں پھر تحصیلوں میں ڈیموگرافی رادر دین جیوگرافی was the basis of Pakistan. The process, the legal process, اگر آپ اس کو دیکھیں تو ٹیریٹری کے علاوہ دوسرا کیا تھا, ہسٹری. آپ کو کون سی ہسٹری لینی ہے, ان علاقوں کی ہسٹری؟ نہیں بھائی, ہم وہاں سے آئے ہیں. ہندوستان کی انڈو مسلم ہسٹری ہماری ہسٹری ہے, تو 1000 سال کی ہماری ہسٹری ہے. تو ہم لیگیٹی ہیں اس ہسٹری کے, انڈو مسلم سویلائزیشن کے. تو وہ آپ کو اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا تھا انڈین ہسٹری سے. پاکستان بنا تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اب آپ کی وہ جو انڈین آئیڈینٹی ہے ہزاروں سال کی, 100 سال, کئی سو سال کی, وہ اب نہیں. تو ایوب نے خاص طور پہ کہا کہ جی اس ڈیٹ پر بیس کر کے کوئی ہسٹری بنائیے. تو ایک طرح سے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, رنجیت سنگھ نہیں آیا کبھی, وائس رائس کبھی نہیں آئے, راجہ ظاہر کبھی نہیں آیا, مسلمان وغیرہ. تو ہسٹوریکل کانشیسنیس ختم ہو گئی یا انڈر ڈیولپڈ رہی. اور خاص طور پہ پاکستان کے علاقے جو ہیں, علاقائی تاریخ نہیں, یہ تو پھر بہت زیادہ اس کا مطلب ہے کہ
سندھی نیشنلزم، بنگالی نیشنلزم جنم لے گی، پختون نیشنل نہیں. تو دونوں طرف بین لگ گیا ایک طرح سے. ہندوستان کی ہسٹری ہماری ہسٹری نہیں ہے، نئی ہسٹری بناؤ، اور یہاں پہ علاقائی ہسٹری ہماری نہیں ہے. تو اس چکر میں نہ ہی زبان، انڈیا میں زبانوں کے حساب سے نئے صوبے بنا دیے. 8 صوبوں سے اب 29 صوبے 28 صوبے بن گئے. زبان جو ہے ہمارے یہاں ریلیجن از ان، لینگویج از آؤٹ. ہندوستان میں 50s میں 60s میں جو تھی وہ تھا لینگویج از ان، ریلیجن از آؤٹ، جسٹ دا ریورس. کہ اب ہندوستان میں یہاں پہ ریلیجن کی بات نہیں ہوگی. انف وی ہیو گاٹ ون پاکستان کاروڈ آؤٹ آف انڈیا، نو مور. یہ تو سکھ بنا لیں اپنا اور دوسرے مذہب پہ نہیں ہوگی. تو یہ بالکل دو مسار تھے ڈیولپمنٹس ہمارے یہاں ادھر لینگویج اور ریلیجن کے حوالے سے. تو یہاں پہ اردو کسی خطے کی زبان نہیں تھی اور یہ ہماری قومی زبان. تو یہ اگین ایک پیراڈاکس ہے بہت بڑا. تو آہستہ آہستہ لنگوا فرانکا تو بنی رہی اردو، لیکن اردو کی بنیاد پہ پالیٹکس کہ آؤ جی یہ دیکھو یونٹی پاکستان ایک ہے، وہ نہیں ہو سکا. ایتھنیسٹی ابھر کے رہی. ریجنل لینگویجز بنگالی، انہوں نے کہا یہ ہماری زبان ہونی چاہیے، قومی زبان ہونی چاہیے. تو نہیں 5-6 سال جب 1954 میں الیکشن میں مسلم لیگ کو بہت بڑی شکست کا سامنا ہوا تو پھر رولنگ ایلیٹ نے کہا وی ایکسیپٹ بنگالی لینگویج ایز این. تو سندھی چونکہ اتنی بڑی لینگویج نہیں، اتنی بڑی موومنٹ نہیں بنا سکے تو وہاں یہ دبا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ زبان، نہ ٹیریٹری اور نہ ہی ہسٹری. ہم ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں یہ تینوں سورسز جو تھے انسپریشن کے وہ آپریٹ نہیں کر رہے تھے. آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو آپ کی خود کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ میں مائی فیملی کیم فرام ایسٹ پنجاب، سو دیٹ وے وی آر دا مائیگرینٹس، بٹ وی آر ناٹ اردو اسپیکنگ مائیگرینٹس. سو اف یو ریممبر لک تھرو دا MKM ڈاکومنٹس، مہاجر کیا ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو اس میں ہے نان پنجابی مائیگرینٹس، کیونکہ پنجابی مائیگرینٹس کا مطلب آلریڈی دے آر میجورٹی. یہاں پہ 5.3 ملین پنجابیز انڈیا سے پاکستان آئے. تو ان 1/4 جو تھی پاپولیشن، یعنی 25% پنجاب کی پاپولیشن مائیگرینٹ تھے. لیکن چونکہ ان کی پالیٹکس آئیڈینٹی بیس نہیں تھی، اٹ واز ایزی فار دیم ٹو ایسیملیٹ، اینڈ پرٹیکولرلی بیکاز دے گاٹ allotments آف پراپرٹی. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کہیں بھی جائیے دنیا بھر میں مائیگرینٹ کے طور پہ، آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کے لیے نہ انڈسٹریز پڑی ہوئی ہیں، نہ محلات بنے ہوئے ہیں، نہ مکان ہیں، سوائے اس مائیگریشن. یہ جو مائیگریشن ہوئی پارٹیشن کے بعد، تو کلاس کو مینٹین اینڈ سیف گارڈ کیا گیا. دونوں حکومتوں نے ایکسچینج کیے ان کے پراپرٹی ڈاکومنٹس اپنے اپنے ضلعوں سے، کچہریوں سے. اس حساب پہ لوگوں نے کلیم کیے. بہت زیادہ فراڈولنٹ کلیمز بھی تھے. اب لوگوں کو کلیمز، ان کے کلیمز جو ہے مانے جا رہے ہیں، ان کو پراپرٹی دی جا رہی ہے. تو 70%، مور دین 70% پراپرٹی ان لاہور belong to non-Muslims, Hindus and Sikhs. So there was an ample opportunity for the migrants to get into houses, shops, small industries, whatever. تو لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ کرپشن کہاں سے شروع ہوئی پاکستان، ریفیوجی سیٹلمنٹ سے. دھڑ جس کا اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ کیونکہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کمشنرز تھے. وہ کون تھے؟ وہ بھی مہاجر تھے. مہاجر کا مطلب مائیگرینٹس، بوتھ پنجابی اینڈ
UP والاز اینڈ ادرس. تو کس نے ڈیسائڈ کرنا ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہائر بیوروکریسی ساری کی ساری. اٹ واز مائیگرنٹ آف بوتھ مہاجر سیکشن اینڈ پنجابی سیکشن, اور وہی ڈیسائڈ کر رہے تھے موسٹلی دا کیسز اباؤٹ دیئر کتھ اینڈ کین اور اباؤٹ دوز کمنگ فرام دا ایریاز to which they belonged. So the story of Pakistan we tell is one of sacrifice, great sacrifice people made to come to Pakistan. Undoubtedly جو بھی ٹرینس میں ٹریجڈی ہوئی, جو لوگوں کے ساتھ ہوا ٹریجڈی, وہ بہت بڑی ہے. پر آپ جو ابھی یہ ریفیوجی ری سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ایویکیو پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کتاب میں بھی لکھا کہ آن ایوریج دا سوشل کلاس آف دا مائیگرینٹس وینٹ اپ. ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کی تو کم ہوئی ہوگی. تو جو ان کو لونز دیے گئے بزنسز کے لیے, جی مطلب بہت زیادہ جو بھی. دس واز اے مائیگرنٹ اسٹیٹ ہیلپنگ آبویسلی دا مائیگرنٹس. دس واز ویری نیچرل. تو بہت ساری زمینیں آپ کو یاد ہوگا جو کینال اریگیشن یہاں پنجاب میں ہوئے, اس زیادہ تر جو بہت سب سے زیادہ آن ٹاپ سکھ کاشتکار جو تھا اس کو سمجھا تھا دا بیسٹ کلٹیویٹر. اور وہ آج تک وہ بہت آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں سکھ کہ ہم نے جو زمینیں پنجاب کی ڈیولپ کی تھی, فیصل آباد اور سرگودا اور باقی لوگ, تو ہمیں چھوڑ کے آنا پڑا. تو مسلم ریفیوجیز ہو کیم فرام ایسٹ پنجاب اینڈ دا نیئر بائی اسٹیٹس, ان کو اپنی جتنی زمینیں وہاں چھوڑ کے آئے اس سے زیادہ زمینیں یہاں ملی. تو ایگریکلچرلی دے ایکسپینڈیڈ, business wise they expanded, property wise they expanded. So migrants tended to be financially better off. جھگڑا بہت رہا کہ اب کیسے کرنا پاکستان ہندوستان. پاکستان نے کہا کہ بھئی یہ جو ڈفرینس ہے بٹوین دا پراپرٹی, ہم نے جو چھوڑی اور آپ نے جو چھوڑی, تو پاکستان پے کرے اس کا. پاکستان نے کہا نہیں. تو کئی سال اس پہ بحث رہی اور میں نے کور کیا ہے اس کو. تو ان دی اینڈ فائنلی بوتھ اسٹیٹس دے ور سک آف اٹ. ان کا جو جس کے ہاتھ میں ہمارے آیا ہے اس بنا پہ آپ کر لیں. آئی تھنک ایوب خان کے پاس مہاجر کمیونٹی گئی تھی کہ آپ نے کیوں لمٹ لگائی ان دا اماؤنٹ آف ایکڑز جو مل رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بولا, جب ہم نے چیک کیا نہرو سے, تو انہوں نے بولا اپارٹ فرام دا سلطان آف محمود آباد سارے کلیمز جو تھے وہ ایگزیجوریٹڈ تھے بہت زیادہ. تو کرپشن بہت زیادہ اس زمانے سے ہوئی. تو اس میں آپ نے بھی بعد میں جب بات کی ہے مہاجر نیشنلزم کا بھی ذکر کیا ہے. اگین ناٹ ٹو انڈرمائن اینی ون اسٹرگلز, اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی, مشکلات ہو رہی ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی مشکلات بجا نہیں ہیں, آپ کی شکایتیں بجا نہیں ہیں. پالیٹکس آبویسلی ایمرج آؤٹ آف کانٹیکسٹ, بٹ سمجھنے کے لیے کہ جو 70s میں ہم نے شکایتیں دیکھی یا 80s میں 90s میں دیکھی, کیا یہ بجا ہوگا کہنا that this is a community rallying around after losing some of their privileges rather than a historically oppressed community? دو تین چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ پاکستان سے جو لوگ باہر جانا شروع ہوئے, اس میں ان دی ارلی ایئرس اور ان دی فرسٹ جنریشن آفٹر انڈیپینڈنس سب سے زیادہ لوگ کون تھے؟ مہاجر. پہلی جنریشن میں they were in a way the most enterprising section of the population. کراچی سے آگے جانا, they were better educated, so had more money. آپ نے بھی جیسا لونس کی بات کی, all the اسفہانیز and جو ساری فیملیز ہیں گورنمنٹ لونس ان کو انڈسٹریز میں لی ہوئی تھی. they occupied high positions. ان کے بچے سیکرٹریز کے فرسٹ جنریشن میں جو سیکرٹریز وغیرہ تھے ہائر پوزیشنز میں تھے بیوروکریسی کے, ان کے بچے سب سے پہلے باہر گئے امریکہ میں, خاص طور پہ 1954 onwards when Pakistan got close to America. تو بینیفیشریز میں سے this younger generation of the مہاجر elite was very much there. تو یہ لوگ as a ratio of the Muhajir population, it was quite high. تو ایک تو وہ سائفن آف ہو گئے.
کالج ابھی بھی جائیں آپ بہت جگہوں پہ میں لیکچر دینے کے لیے جب بلایا جاتا تھا امریکہ میں تو دور دراز علاقوں میں کوئی نہ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں جو آئے 30-40 سال سے، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر، جو بہت سارے لوگ مختلف پروفیشنس ہیں، ان میں لیڈنگ کمیونٹی جو ہے وہ مہاجرس کی ہے، ایجوکیشنلی، پروفیشنلی، اور اس کے بعد پنجاب. تو ایک طرح سے وہ تھوڑا سا ایک سیکشن سائفن آف ہوا. دوسرا جو تھا بیوروکریسی میں، تو میں نے میری اسٹڈی ہے ایک اس کے اوپر. بنگال سے مثال کے طور پہ سی ایس ایس میں کوٹا کے تحت کون آ رہا ہے؟ بنگال سے 14% ہوں گے مہاجر، اور 14 دا نمبر، اور 2 یا 3% بنگالی. سندھ سے کون آ رہا ہے؟ اب کوٹا تھا پروونس وائز، تو وہاں کے ریلیٹیولی مور ایجوکیٹڈ پیپل بلانگ ٹو دا مہاجر کمیونٹی. کہیں کہیں بہت زیادہ فرق تھا. تو صوبوں سے جہاں کوٹا سسٹم اپلائی ہو رہا تھا وہاں سے بھی یہی کمیونٹی آ رہی تھی. تو اس لیے بیوروکریسی میں جو کوائٹ ویل سیٹلڈ. ٹیکنالوجیکل ایلیٹ ہماری پاکستان کی، اس میں یہ ایجوکیشن میں، کیونکہ دیٹ واز دیئر مین اسٹے ایجوکیشن. یہاں کوئی زمینیں تو تھی نہیں اس طرح سے، ان کا الیکشنز کا ڈومین تو کہیں تھا نہیں جہاں سے الیکٹ ہو کے آتے 50s 60s میں اپ ٹو 70s. تو یہ رہا دوسرا ایک آؤٹ لیٹ کہ دے وینٹ انٹو سروسز. اور تیسرا جو تھا وہ خاص طور پہ بامبے کے لحاظ سے وہ تھا کہ ساری ہماری بورژوازی جو تھی وہ مہاجر تھی. وہ گجراتی اسپیکنگ شیعہ سیکشن آف دا پاپولیشن، جو جناح صاحب کے اور مسلم لیگ کے فائنینشیئرس تھے. وہاں مسلم لیگ کے فائنینشیئرس تھے 1940s میں. حبیب بیگم نے بنایا، قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ ایک ایئر لائن بناؤ، مسلم ایئر لائن، اینڈ اٹ از ریکارڈیڈ. اورینٹ ایئرویز، جی اورینٹ ایئرویز والے جو تھے. اور مطلب ہے کہ ایک تھا کہ ایک کاؤنٹر ایلیٹ بنا جو ایک اسٹیٹ بن سکے یا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی لے سکے. اس میں یہ سب سے زیادہ آگے تھے اور ہیں آج بھی. بھٹو کی ریفارمز کا سب سے زیادہ نقصان بامبے آئرش کو، مہاجر بورژوازی کو ہوا. فنی کہ سارے ٹیکسٹائل میں زیادہ تر پنجاب میں جو تھی انہوں نے ٹیکسٹائل کو نیشنلائز نہیں کیا. تو ہیر واز اے کائنڈ آف اے کنسیشن ٹو پنجاب، یہ لگتا ہے، بٹ دیٹ کنسیشن واز ناٹ اویلیبل ٹو مہاجرس. تو سم کرٹکس سے دیٹ اٹ واز ہز سندھی آئیڈینٹی. تو بھٹو صاحب نے یہ کام کیا، پوری مہاجر بزنس ایلیٹ کو ایک طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا. تو لیکن اس کے بعد اب 40 سال ہو گئے with Zia onwards, there is quite a bit of comeback. Karachi is a pulsating city. یہ سانس لیتا ہوا، بڑھتا ہوا، جاگتا ہوا شہر ہے. آج بھی سب سے زیادہ انٹرپرائزنگ ہے کراچی، اور پاکستان بھر کی ساری پاپولیشن کے لیے جسٹ سینٹر. تو بزنس والا یہ ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کے جابس میں اور گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں اور ہے اس میں کوٹا سسٹم لگ گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت فلرش کیا. مہاجر کا یہ تیسرا یا چوتھا آپشن کیا تھا کہ یونیورسٹیاں بہت زیادہ مطلب فلرش کی انڈر دیم، میڈیکل کالجز، یونیورسٹیاں، اور بزنسز پرائیویٹ سیکٹر میں. تو کمیونٹی ڈزنٹ گو ڈاؤن، سوائے اس کے کہ ان کی جو پالیٹکس تھی وہ سفر کیا بہت. پالیٹکس نمبر 1 تھا کہ ٹرننگ ٹو ریلیجیس پارٹیز ان 1970 الیکشن. اب دے ور ناٹ پرٹیکولرلی ریلیجیس،
دیٹ وے. لیکن وہ جو ایک ابھار تھا ایک پیپلز پارٹی کا, اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے. سندھی ورسن مہاجر کا جو ایک کنٹرڈکشن تھا, تو سڈنلی انہوں نے دیکھا کہ بھٹو از دیئر. تو سندھی کا تو ان کے ذہن میں نہیں تھا کبھی کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں وہ تو رانگ پالیٹکس. دوسرا جو نیا سیٹ اپ آیا انڈر پی پی پی, اس میں وہ حکومت کے ایک طرح سے پرماننٹ اپوزیشن میں آ گئے, نیشنلائزیشن پالیسیز کی وجہ سے بھی, اور سندھی لیڈرشپ کی ایک آئیڈینٹی پیپلز پارٹی اس کی وجہ سے بھی, اور پھر لینگویج رائٹس ہوئے اس کی وجہ سے بھی 72 میں. تو اس سارا کا جو میں کنکلوڈ کیسے کروں اس طرح سے کہ جو وہ ڈومینیشن جو تھی مہاجر کی وہ اب نہیں ہے اتنی, لیکن اس کے باوجود دے ہیو اے سگنیفیکنٹ سیکشن آف دی مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس کافی ابھی بھی ہیں. لیکن جیسے پولیٹیکل ڈیسیژنس 70 کے, اور اس کے بعد 77 میں اینٹی بھٹو میں دے ٹوک دا لیڈ, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم بنی, اور پھر اس کے بعد اس ایم کیو ایم کی پالیٹکس میں 2-3 چیزیں ہوئیں. اس میں فائر پاور تھی, اسٹیٹ پاور تھی, ووٹ پاور تھی. وہ تینوں مل کے اس کو ایک فارمیڈیبل رول دیا مہاجر کمیونٹی کو, مگر وہ کتنی دیر چل سکتے تھے کیونکہ یہ اٹ واز اے لیتھل کمبینیشن. تو اسٹیٹ اسٹرائکنگ اگینسٹ دی اسٹیٹ اٹ واز, مطلب آپ ضرور ہمیں جو بھی کرنا ہے, لیکن وہ بڑا ان ایکول وہ تھا ٹکراؤ. سر میں تو ہر چیپٹر میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے پوڈ کاسٹ کر سکتا ہوں. لوگوں کے تھوڑے سے سوال تھے, ریپڈ فائر میں کر لیتے ہیں, کوئز ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے. Given the persistent issues of corruption and nepotism and institutional weaknesses in Pakistan's political system, what radical reforms would Dr. Wasim propose to ensure that the system truly serves the interest of its citizens rather than a privileged few? ریفارم ایک مائنڈ سیٹ ہے. ریفارم انگلینڈ میں اگر ہے, آپ نے کہا کہ یہ اس طرح سے ریکروٹ کیے جائیں گے, یہ اس طرح, تو وہاں پہ سب نیشنل آئیڈینٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں. انڈیا میں اور پاکستان میں اور ان ملکوں میں ٹرائبل اور ایتھنک آئیڈینٹیز بہت اسٹرانگ ہیں. اس لیے یہاں کا پرابلم ہے کہ یونیفارم ریفارمز نہیں لائی جا سکتی. سٹیزن ایک جیسے نہیں ہیں. سٹیزنز آلریڈی ایگریوڈ ہیں. کئی سٹیزنز یعنی کمیونٹیز وہ ملیٹنٹ اسٹرگل کر چکے ہیں, جن کے خلاف پھر ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں. سندھ میں ہوئے ہیں دونوں نیشنلسٹ موومنٹ کے خلاف, مہاجر اینڈ سندھی. بلوچ موومنٹ کے خلاف ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں. بنگال کے خلاف ہوا اور ملک ٹوٹ گیا. تو ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ صرف ایک جو ریفارم جو ذرا آپ کہیں گے میننگ فل ریفارم تھیں, وہ تھیں انڈر پیپلز پارٹی. تو ان ریفارمس کو دیکھ لیجیے, ایگریکلچر ریفارم, رورل ریفارم جسے کہتے ہیں. تو اس میں حد مقرر کی گئی, اتنا آپ لینڈ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہی ہوا جو ایوب کی لینڈ ریفارمس کے ساتھ ہوا تھا. یعنی دیر آر ویز اینڈ مینس دیٹ یو گیٹ اوے بائی ہولڈنگ دی لینڈ ان ویریس نیمس یا وٹ ایور. اگرچہ اٹ واز مور بائٹنگ دی 1972 ریفارمس, بٹ اسٹل نیشنلائزیشن جو کی تو ریفارمس تھی, بزنس وٹ ایور. تو وہ کیپٹل فلائٹ اتنا زیادہ ہوا, سب اپنا اپنا سرمایہ لے کے نکل گئے جتنے نکل سکتے تھے. جو رہے وہ اپنی سزا آزمائی کرتے رہے. ریفارم, ایڈمنسٹریٹو ریفارم, وہ کافی بائٹنگ تھی بیوروکریسی کے لیے. اور اس وقت سے آج تک دیر از دس اینٹی بھٹو, اینٹی پی 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 سینٹیمنٹ ان دا مڈل کلاس. مڈل کلاس مہاجر آن ٹاپ اینڈ پنجابی
نمبر 2 یہ جو مڈل کلاس تھی اس کے مفادات کو انتہائی نقصان پہنچا. اس کے بعد سے نو میننگ فار ریفارم ٹک پلیس ان آل دیز ایریاز. اس کے علاوہ ایجوکیشن ریفارمس تھیں. تو ایجوکیشن ریفارمس نیشنلائزیشن کے حوالے سے تھیں. ایف سی کالج کو لے لیا, دوسرے مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو نیشنلائز کر لیا, جس کا نقصان یہ ہوا کہ سم ایلیٹ انسٹیٹیوشن لاسٹ دیئر پریسٹیج وٹ ایور. تو اب وہ ریفارم نظر نہیں آتی. ریفارم کا ایجنڈا کس نے کرنا ہے؟ رولنگ پارٹیز نے. پیپلز پارٹی تو ریفارم سے اب دستبردار ہو چکی ہے. پی ایم ایل این واز نیور ان ٹو ریفارمسٹ ایجنڈا, not very deep. So PTI came with the promise of various reforms. People talk about it in terms of talk change, keep the status quo. Change was nowhere there, but the slogan and the narrative was there. So it was the hope. So hope pe political fight hui, lekin resources نہ گھر بنانے کے تھے, نہ جاب دینے کے تھے, ملینز اینڈ ملینس, نہ کسی اور کام کے لیے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ریفارم ایجنڈا جو ہے اٹ ہیز ٹو بی پولیٹیکل ایجنڈا آف اے رولنگ پارٹی. وہ ان تینوں مین اسٹریم پارٹیز میں نہیں ہے. تو ریفارم آپ اور میں تو نہیں لائیں گے, ریفارم کو تو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. تو ریفارم لانے میں یونیفارم سٹیزنری نہیں ہے. ابھی ریفارمس آپ فاٹا میں جو لائیں گے وہ ہیں جو 100 سال پہلے ان علاقوں میں آ چکے تھے. ضلع کچہری, یونیورسٹیاں, اسکول, میڈیکل سینٹرز, فلاں ابھی وہاں ہونے یہاں کی جا رہے ہیں. باقی اسی طرح جو اسٹیٹس تھیں, پرنسلی اسٹیٹس, دے آر لوور ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. تو وہاں ریفارم ایجنڈا اور زیادہ پاپولر ہونا چاہیے, لیکن وہاں پہ مثال کے طور پہ سرائیکے اسپیکنگ ایریاز میں بہاولپور, نہ وہاں بزنس پہنچی ہے, نہ وہاں مطلب ہے آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہائر پوزیشن پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیک اپ کریں ریفارم. کیونکہ ریفارم کا مطلب کیا ہے؟ ریفارم ہوگی ٹورڈ ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. ہو از انٹرسٹیڈ unless there is a pressure. People's Party came into power under a huge pressure. ان کو کہا گیا تھا کہ 7 دسمبر کو ملیں سگلوں کی ہیں, 8 اکتوبر کو آپ کی ہیں. وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ یہ اب ہماری ہوگی. اسی طرح باقی لینڈس, بڑا ذمہ دار جو ہے اس کی زمینیں ہماری ہو جائیں گی, ہم مزارے ہیں. مگر تو وہ جو promising the moon to people, that's not feasible for an elite state جیسی ہماری ہے. اس وقت تو ماس پریشر میں نہیں دیکھتا کہیں. اس لیے ریفارم ایجنڈا ایک طرح سے میز پہ نہیں ہے. کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی نیئر فیوچر. تینوں مین اسٹریم پارٹی جو ہیں ان میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا. الیکشن کے حوالے سے سب سے زیادہ پوزیشن کس کی ہے اسٹرانگ؟ اس کی پی ٹی آئی, الیکٹیبلس کی. ووٹر ڈزنٹ کاؤنٹ. پارٹیز کیا ہیں؟ دے آر کنگلومریشنس آف الیکٹیبلس تینوں. تو لیڈر کسی کہیں بہت زیادہ ہے. پی ٹی آئی از دی ویکسٹ in terms of party organization. It is the strongest in terms of the symbolic value of the leader. اس میں لیڈر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس لیے اس کی زبان, اس کا نیریٹو, اس کا پرومس کاؤنٹ کرتا ہے. تو یہ چمن جو ہی رہے گا. تو نہ ہی سمجھیں پھر ہم. سر میں تو ہر چیپٹر پہ آپ سے 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں. جب لاہور آؤں گا آپ کو واپس تنگ کروں گا. میں نے سنا آپ کراچی آنے والے ہیں. جی ہاں, کراچی اسٹوڈیو میں بھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے آج ہمیں وقت دیا. ٹیک کیئر. بہت اچھا لگا. بہت اچھا.